یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثاء کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثاء کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار، میرے ساتھ ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں۔ آپ کو بتاؤں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا وصال ہو جائے، بے شک وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرے، اب اگر اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے پیسوں سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے وارثوں سے نہ پوچھیں۔ پیسہ میرا، کمایا میں نے، میں مر گیا، میرے ہی ثواب کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا جب تک میرے وارث نہ اجازت دیں گے۔ اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پیسے کو حلال سے کماؤں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کر کے جاؤں کہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ عقل مندی یہ ہے۔ پلان کیجئے اپنے مرنے کا۔ لوگ جینے کا پلان کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کا پلان کرتا ہے۔ زندگی تو ویسے ہی گزر گئی، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں 30 40 50 سال کے ہو گئے، اور کتنا جیئیں گے بھائی؟ اب پلان کرو مرنے کا، اب پلان کرو قبر کا، پلان کرو آخرت کا۔ اور قرآن سکھا رہا ہے حلال کمانا، یہ پلاننگ ہے آخرت کی۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ اور مجھے اور آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، آلموسٹ 1/3 آف یور ویلتھ، 1/3 آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 پیسہ میرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، فلاں مسجد میں دے دیں، فلاں تنظیم کو دے دیں، فلاں نیکی کے کام میں خرچ کریں، یتیم خانے، کوئی بھی پلان ایسا کرو آپ، تو ہوگا کیا؟ آپ کے مرنے کے بعد پہلے تو زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ، میرا پیسہ ایسے کام میں لگے جو مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ ہم جانتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری تو یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کسی کے انتقال کے بعد گھر جاتے ہیں، باپ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے بھی ہیں یار ابو نے اتنا دیا ہے، ابو کے نام کی کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ دیکھتے ہیں ذرا کاروبار پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے ذرا پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے۔ 2 4 6 مہینے بعد ابا بیچارے قبر میں ہیں اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ وہ باپ جس نے سب کچھ ان کے لیے کیا، اولاد نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو نہیں کرتے تو ان ماں باپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میری اولاد آج دین کی طرف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ میں خود کر جاؤں نا اپنے لیے، اپنی فکر خود کیجئے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام روزی سے بچنا ہے۔ میں نے حلال کی فضیلت بتائی کہ مستجاب الدعوات بننے کا فارمولہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، جس کو کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اچھا، حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، آپ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جواب کیا آ رہا ہے؟ یہ روتے روتے مر جائے، ہاتھ آسمان تک بلند کر لے، اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے۔ تو کعبے پر جانا، مدینے جانا، مخصوص اور مبارک ایام اور اوقات میں دعا کرنا جبھی قبول ہوگا جب روزی حلال ہوگی۔ ہم اس فارمولے کو بھول رہے ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب حلال روزی میں برکت ڈالنے پر قادر ہے۔ ہمیں یہ اطمینان لانا ہوگا۔ ہم سمجھتے یار حرام نہیں کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، سب آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا، میرا بنگلہ کیسے بنے گا؟ ارے بھائی بنگلہ بنا ہوا ہے مگر سکون نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے اس بنگلے کا؟ ہم جانتے ہیں اس کروڑ اربوں پتی کو، پیسے بہت ہے، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے بنا کر دیا ہے، وہ اپنا واش روم نہیں کر سکتے، تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، صحت دی ہے، خدا کی قسم اب تو دنیا کے بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ صحت سے بڑھ کر ویلتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ذہنی سکون، پیس آف مائنڈ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم کہتے نہیں پیسہ چاہیے، حرام سے آ جائے، کسی طرح آ جائے۔ کئی پیسے کمانے، حرام کمانے والوں کو دیکھ کر رات سوتے نہیں ہیں،
उनको टैबलेट के बगैर नींद नहीं आती, डिप्रेशन अलग चल रहा है उनका। अरे क्या करने हैं ऐसे पैसे को? आप सुकून की नींद सोते हो, इससे अच्छी कौन सी नेमत है? हमने अपनी जिंदगी के फॉर्मूले अलग बना लिए, हमारी नजर में वेल्थ और है। अब तो ये तो हदीसों से हमने सीखा ना। अब तो ये मोटिवेशनल स्पीकर कह लें या जनाब बड़े बड़े जिसको रिसर्च करने वाले कहते हैं वेल्थ है ही 5 किस्म की। सिर्फ पैसा वेल्थ है ही नहीं, सेहत वेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है वेल्थ है, आपकी अच्छी फैमिली आपका वेल्थ है, रिलेशनशिप आपका वेल्थ है, आपके साथ दोस्त ही कोई नहीं है, आप छुपते फिर रहे हैं हराम कमाकर, आप पुलिस आपको अलग ढूंढ रही है, टैक्स वाले अलग ढूंढ रहे हैं, आप अलग टेंशन में हैं। किस काम का ये पैसा? मैं अपने बच्चों के साथ हूं, अपनी फैमिली के साथ हूं। कई अरबोपति लोग हैं जो अपने वतन में नहीं आ सकते, अपने मोहल्ले में नहीं जा सकते, अपने ऑफिस पे नहीं बैठ सकते। क्या करना है इस पैसे को? हमने पता नहीं कौन से फॉर्मूले बना लिए हैं कि यार सुकून नहीं है। सुकून असल में आप दूर हैं इसलिए आपको पता नहीं है। जो लोग कनेक्टेड हैं उनसे पूछें कि मालदारों के गम और हैं, गरीबों के गम और हैं। ये जो बंदा समझता है ना यार मैं दुखी हूं बाकी सारे सुखी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा याद रखें हलाल में बरकत है, हलाल कमाना है। अच्छा थोड़ा भी मिला और रब राजी हो गया। एक रिवायत सुना देता हूं, चले बयान के आखिर में। इतनी खूबसूरत रिवायत है, यकीन करें वन ऑफ द अमेजिंग हदीस है। खास तौर पर जो ये भागम भाग करते हैं ना पैसों के लिए और पैसा नहीं मिलता तो जनाब उसके बाद परेशान रहते हैं। जरा हदीस सुनिएगा। इस हदीस के रावी भी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं मन रदिया मिनल्लाहि बिल यसीरी मिनर रिस्की। क्या फरमाते हैं? जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा। पैसे थोड़े मिले, रिस्क थोड़ा मिला। सुनो, आका फरमाते हैं जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, रदियल्लाहु मिन्हु बिल कलील बिन अमली, अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसको एंजॉय, अगर इसको समझ गए ना आप, इसकी एसेंस को समझ गए, ए गरीबों तुम्हें मुबारक हो, मगर राजी रहना है। ये नहीं कि गुर्बत भी है और शिकवे भी हैं, गुर्बत भी है और कंप्लेन भी है। नहीं, पैसे थोड़े आ रहे हैं मगर बंदा दिल से राजी है। मगर इनाम क्या है? खुदा की कसम ये सौदा महंगा नहीं है। मैं अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाऊं और मेरा करीम मेरे थोड़े अमल पर राजी हो जाए। क्योंकि वो राजी हो गया ना, फिर जन्नत है। घर नहीं मिला दुनिया में बड़ा, मगर जन्नत ना खत्म होने वाली है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इधर पैसे नहीं मिले, जन्नतियों के लिए हीरे जवाहरात हैं। इधर जनाब लग्जरीज नहीं मिली, मैं अल्लाह की रिजा पर राजी हूं। जन्नत की नेमतें वो हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें मुबारक हो। और जो जनाब, अब इसका जरा मफहूम मुखालिफ भी तो समझो ना, कि जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है? सोचो क्या फरमाया? जो अल्लाह के थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। तो जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया और कयामत के दिन अमल ज्यादा मांगा तो फिर हमारा क्या बनेगा? है हमारे पास जवाब? अमल है हमारा ज्यादा। बल्कि इधर तो मामला और उल्टा है, गरीब आदमी ज्यादा नेकियां कर रहा है नॉर्मली, और अमीर आदमी जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा वो और नेकियों से दूर हो गया। होना क्या चाहिए था कि जितना अल्लाह अता फरमाता उतना मैं और इबादत करता, और शुक्र करता, और सजदे करता। इधर तो मामला ही उल्टा है। वो अताएं बढ़ा रहा है, हम खताएं बढ़ा रहे हैं। जवाब नहीं देना। काश ये बात समझ आ जाए। तो आज कुरान पाक की इस आयत के तहत हमने समझना है। तो मैं वो आयत दोबारा पढ़ देता हूं जो आज हमारे बयान का टॉपिक थी, कि अल्लाह करीम ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, ये हमें समझना है और उस पर अमल करना है। रब्बे करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो हलाल रोजी पर बात हुई और फिर कुरान कहता है शुक्र भी अदा करना है, नाशुक्री नहीं करनी है। अल्लाह को नाशुक्री बहुत नापसंद है। खुद कुरान में रब फरमाता है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि और मिल जाए तो शुक्र अदा करें। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कहा जाएगा हम्द करने वाले खड़े हो जाएं। लोगों का एक गिरोह खड़ा हो जाएगा, उनके लिए झंडा लगाया जाएगा, वो तमाम जन्नत में जाएंगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह हम्द करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, जो लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐसे आसानी से वो जन्नत में जाएंगे। तो शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें। जबान से शुक्र भी अदा करें, अपने आज़ा से भी शुक्र अदा करें। आखिरी बात कह देता हूं, कुछ लोग या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर याद रखिए सिर्फ जबान का शुक्र नहीं है। आंख का शुक्र यह है कि आंख हराम ना देखे,
زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے. اپنے ہاتھوں کا شکر یہ کہ یہ ہاتھ حرام کاموں کی طرف نہ بڑھے. اللہ نے ہاتھ دیے نا, جس رب نے دیے اسی کی نافرمانی میں ہمارے ہاتھ چلیں گے, زبان چلے گی, آنکھیں چلیں گے, کان چلیں گے؟ نہیں, پوری باڈی کا شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں, اب ان نعمتوں کو تیری نافرمانی میں خرچ نہیں کروں گا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا دے. ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس ناشکری کو صرف اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو, آپ کا کوئی دوست ہو, آپ کا کوئی ملازم ہو, اور وہ آپ کو بار بار کہے کہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ابو آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت اچھے ہیں. یہ تو زبان کا شکر ہو گیا. اور آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا ذرا یہ کام کرو, کہ یہ کام میں نہیں کروں گا آپ کا, مگر آپ کا بہت شکریہ. بیٹا ادھر مت جانا, ابو جاؤں گا تو ادھر, مگر آپ کا بہت شکریہ. بیٹا کل یہ آپ نے میرا کام کر کے دینا ہے, ابو کام نہیں کروں گا, آپ کا بہت شکریہ. تو آپ کیا کہیں گے یہ کیسا شکریہ ہے؟ زبان سے شکریہ کہتا ہے, بات میری کوئی نہیں مانتا. تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں, شریعت کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ شکر زبان سے کہہ رہے ہیں. تو مزہ یہ ہے کہ میری زبان بھی شکر کرے, میری باڈی بھی شکر کرے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں زندگی گزاروں. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں, نیا سال آنے والا ہے. 2025 کا اختتام اور 2026 کی ابتدا ہونے والی ہے. وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات ہمارے کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے. آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہ معاف فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے, اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے, اے ماہ و سال کو بدلنے والے, اے کریم مولا, اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے, اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے, اے بے قراروں کو قرار دینے والے, اے بے چینوں کو چین دینے والے, اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے, اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا, اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار, تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے, بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے. اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا, برکتوں والا, عافیتوں والا سال بنا دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں, جن جن غموں میں جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے. اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے, ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے, ہماری بے چینیوں کو چین دے دے. اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے. پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما. جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, ہم میں بیمار ہیں, ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں, اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے. اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے, جو بے روزگار ہیں, اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے. اے اللہ جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں, پریشانی میں ہیں, پورا نہیں ہو رہا ہے, اے کریم یہ سال برکتوں والا رحمتوں والا سال بنا دے. سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے, سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے,
ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے پروردگار جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی، سکون والی، راحتوں والی کر دے۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے، جو جس مصیبت میں ہے اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے۔ بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، یہ سال مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج بھی نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما۔ پروردگار آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا، اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو، ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہمارے اندر شفقت آ جائے۔ اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما، جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی، بدگمانی کی، تکبر کی، ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ انتقام کی آگ میں جو جل رہے ہیں مولا یہ سال انتقام سے دور رہ کر محبتوں کو پھیلانے کا سال بنا دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جن کی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، جو رشتہ دار الگ ہو گئے ہیں اے اللہ یہ سال جوڑنے والا سال بنا دے۔ یہ سال محبتیں پھیلانے والے ہم بن جائیں اے اللہ، جو ٹوٹ گئے رشتے اس کو جوڑنے والے بن جائیں، جو مسلمانوں سے قطع تعلق ہو گئی ہے اے اللہ اس کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر کہیں خاندانی دشمنی، قبیلے کی دشمنی، لسانی دشمنی چل رہی ہے اے اللہ مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے، دشمنیاں ختم کر کے شیر و شکر ہو کر جینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے وطن کے لیے بھی برکتوں والا، عافیتوں والا، ترقی والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال مسلمانوں کے لیے بھی ترقی والا سال بنا، مسلمان دنیا میں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جہاں کفار غلبہ ڈال رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمیں بیت المقدس عطا فرمانے والا سال بنا، اس سال ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور کاش وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا بھی نصیب ہو جائیں۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم، اے پروردگار یہ سال دعوت اسلامی کی ترقی والا سال بنا دے، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، عافیت، صحت والی زندگی عطا فرما، مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی دنیا بھر میں جہاں جہاں اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی زبان میں، ہم سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے راستے آسان کر دے، راہیں کھول دے، اور اے اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کے بارے میں جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں رب کریم نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک، سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔
احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور